معزز ناظرین، سید عتیق الحسن کا سڈنی آسٹریلیا سے سلام۔ آج 2024 کا پہلا دن ہے، 1 جنوری ہے، اور یہاں اس وقت سڈنی آسٹریلیا میں 10:29 ہونے جا رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ آنے والا سال ہم سب کے لیے امن و سکون کا سال ہو، دنیا میں بھائی چارہ بڑھے۔ گو کہ 2023 کا سال ہمارے لیے بہت دردناک تھا، خصوصی طور پہ عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ساری دنیا کے، اور بالخصوص پاکستانیوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے ایک بہت ہی آزمائش کا سال تھا۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ابھی چل رہی ہے۔ فلسطین کا حالات بہت ہی نازک تو بہت چھوٹا لفظ ہے، اس طرح کے ہیں کہ انسانی جو قدریں ہیں، جو انسانیت ہے، وہ ختم ہو گئی ہے۔ اور جس طرح سے فلسطین میں بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو بلا تفریق مارا جا رہا ہے، ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ اور اس ظلم اور بربریت کی عظیم داستان جو بننے جا رہی ہے اور بن رہی ہے، اس پر طاقتور ملک امریکہ جیسے امن کے لیے ایک قرارداد جب پیش کی جاتی ہے تو اس کو ویٹو کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہاں فلسطین میں سیز فائر ہو۔ تو یقیناً منصوبہ بندی یہ ہے کہ فلسطین کی سرزمین سے تمام مسلمانوں کو صاف کر دیا جائے، لیکن اس سے بڑا المیہ ہمارے لیے یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں 56-57 ممالک ہیں اسلامی، اور کچھ ممالک اتنی ہمت رکھتے ہیں، اتنی طاقت رکھتے ہیں، جس میں پاکستان شاید سر فہرست ہو، پھر ایران ہے، پھر ایجپٹ ہے، انڈونیشیا ہے، لیکن سارے ان ممالک کے لیڈروں کی زبانیں سلی ہوئی ہیں، خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ کہا تو جو حال فلسطین میں اسرائیلیوں نے امریکہ کے تھرو کیا ہوا ہے، برطانیہ کے تھرو کیا ہوا ہے، وہ ہم پر بھی آ جائے گا۔ تو ہمیں بولنے کے بجائے خاموش رہنا چاہیے۔ لفاظیت ہے، تقریریں بڑی اچھی کرتے ہیں، کانفرنسز کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن اینڈ آف دی ڈے فلسطین میں بچے، بڑے، بوڑھے، جوان سب بلا تفریق مارے جا رہے ہیں۔ اب تو تعداد 20,000 سے زیادہ پہنچ چکی ہے، اور یہ قتل عام جاری ہے۔ تو لہٰذا میرا دل نہیں کر رہا، کیا میرے دل نے کہ میں کسی کو بھی یہ کہوں کہ مبارک ہو نیا سال، کیونکہ ابھی وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، اور میرے جو سوچ ہے اس کے مطابق یہ سلسلہ اور بڑھے گا 2024 میں۔ اور اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ امن قائم کرے، لیکن شاید اللہ بھی ہم سے ناراض ہے، اور وہ انصاف کرنے والا ہے، اور لیکن ہم دعا جاری رکھتے ہیں، معافی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں بحیثیت مسلمان، دنیا کے جو مسلمان ہیں ان سب نے، اور ہمیشہ ڈیوائیڈ رہے ہیں، آج بھی ہیں۔ تو میری اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے، اور ہم سب مسلمان دعا مانگتے ہیں، لیکن دعاؤں میں اثر جب ہوگا جب عملی طور پہ ہم کھڑے ہو جائیں گے فلسطینی مسلمانوں کے حق میں، اور پریکٹیکلی اس کا جواب دیں گے جو جاریت وہاں ہو رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے، اور پھر اللہ بھی ہمارا ساتھ دے گا۔ اب آ جائیے پاکستان پر۔ پاکستان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ پورا سال روتے رہے ہم، پتہ نہیں کتنے میں نے ویلاگ لکھے، لوگوں نے بہت کم دیکھے، کیونکہ لوگوں میں انٹرسٹ نظر نہیں آتا، اور بہت سے مجھ سے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ کا ویلاگ دیکھیں کیا یار، وہ اتنا لمبا ہوتا ہے۔ آپ سوچئے کہ لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ میں کیا میسج دے رہا ہوں، لیکن لوگوں کو یہ بڑی تکلیف ہے کہ وہ بڑا ہوتا ہے تو ہم کیا دیکھیں اس میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ سوچ میں تبدیلی لائے، اور لوگوں میں دوسروں کو سننے کی ہمت دے۔ اور اگر اچھی بات کی ہے، میں نہیں سمجھتا اپنی دانش سے کہ میں کوئی ایسی غلط باتیں کرتا ہوں، یا کوئی ایسا فتنہ پھیلاتا ہوں، یا کوئی منافقت کرتا ہوں کہ لوگوں کو دیکھنا نہیں چاہیے، لیکن بہرحال میں اس نیت سے لکھتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں میں تو اپنا حصہ ڈالتا رہوں، اور اس میں ظاہر ہے کہ
جتنی مجھ میں سمجھ ہے، جو تجربہ ہے، میں اس کے لحاظ سے بات کرتا ہوں، اور مجھ سے بھی اچھے اعلیٰ قابل لوگ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں. تو سلسلہ پاکستان کا ہم بیان کرتے رہتے ہیں، دعا ہم پھر بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ 2024 میں حالات بدلے، امن لے کر آئے، اور جن جابر، بے ایمان، دغا باز اور لٹیرے ملک پہ قابض ہیں، ان سے جان چھڑائے، اور پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا کے، اب کیونکہ پاکستان وہ پاکستان تو رہا نہیں 1947 والا، تو میں یہ کہنے سے بھی اب قاصر ہوں، یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو دو قومی نظریہ اور مسلمانوں کا جو ایک بنیادی حقوق کی آزادی کے لیے ایک ملک بنایا گیا تھا اس پہ قائم رکھے، کیونکہ وہ تو ختم ہو گیا. اب جو بھی پاکستان ہے اور جو اس کا محل وقوع ہے، اور جو صوبے ہیں، اور جو جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، جتنی ایتھنک کمیونٹیز ہیں، اللہ کرے کہ ان کو سمجھ آئے اور وہ ایک قوم بن کر آگے اس ملک کو لے کے چلے. اگر یہ ملک ہے، آپ آزادی سے ملک میں رہتے ہیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ کے سامنے فلسطین بھی موجود ہے، اور اس کے بعد بھی آپ کو احساس نہیں ہوتا بحیثیت قوم، تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والا ہے. وہ پھر وہ کر رہا ہے شاید جس کے لیے جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی کرتا ہے. تو بہرحال میری یہ دعائیں ہیں، امیدیں ہیں کہ 24 سال ایک ریولوشن کا سال ہو، ایک کرپٹ بوسیدہ نظام کو دور پھینکا جائے، نکال کے باہر کیا جائے. پاکستان کے تمام ادارے، چاہے جوڈیشری ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے فوج ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، ایڈمنسٹریشن ہو، ہر ادارہ، اسپتال ہو، ایجوکیشن ہو، سب تباہ کر دیے گئے ہیں. سب میں کرپشن ہے، سب بدحال ہیں، جاب نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، غریب غربا کس طرح سے گزارا کر رہے ہیں. جب سنتے ہیں ان کی کہانیاں تو دل دہل جاتا ہے، لرز جاتا ہے انسان. ان کو کھانا نصیب نہیں ہے، اور دوسری طرف لوگ اربوں کی ڈکیتیاں مار کے، پیسہ لے کے، باہر اپنی بلڈنگیں بنا کے، اور پھر پاکستان پہ حکومت کر رہے ہیں، اور کرنے جا رہے ہیں، کرنے کا پلان ہے. اور ان کو آزادی ہے، اور ان کو یہ اجازت بھی دے دی گئی ہے کہ ایک دفعہ اور ملک کو لوٹنے کے لیے آپ جاؤ، الیکشن لڑو. تو انجام بھی پھر وہی ہوگا جو ہم کر رہے ہیں. پاکستان میں نہیں کہتا کہ سارے ہی اس طرح ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ اپنی عزت بچا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرتے ہیں. اور اس وقت اگر کچھ کوئی کر سکتا ہے تو نوجوان ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان جب تحریک چل رہی تھی قائد اعظم کی لیڈرشپ میں، تو اس وقت نوجوان ہی آگے آئے تھے، اور انہوں نے آ کر مسلم لیگ کا علم اٹھایا، پاکستان کا نعرہ لگایا. اور اس وقت بھی پرانے گرگے لوگ، ابوالکلام آزاد جیسے، اور بہت سارے، مولانا مودودی بھی شامل تھے اس میں، اور بھی بہت لوگ تھے جو پاکستان کے خلاف تھے، قائد اعظم کے خلاف تھے. اور یہ تھا کہ ان کو قائد اعظم جب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، تو اس طبقے نے ان کو کفار اعظم کا خطاب دیا. آج ان کی اولادیں پاکستان میں حکومت کر رہی ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں، سیاست کرتی ہیں، اور ہمارے ہی لوگ جا کے ان کو ووٹ دیتے ہیں. وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ان کی تاریخی بیک گراؤنڈ کیا ہے. آج وہی لوگ حکومت کر رہے ہیں، اور آگے بھی کر رہے ہیں. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ صاحب آپ جو بہت زیادہ سخت لفظ استعمال کرتے ہیں، اور آپ نے اس طرح کے لفظ نہیں بولنے چاہیے. یقیناً صحیح کہہ رہے ہیں، وہ نہیں بولنا چاہیے، اور میں عام زندگی میں بولتا بھی نہیں ہوں. لیکن جب دل پھٹتا ہے، اور جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ آپ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن حقیقت یہ ہے، میں نے کبھی اسکرپٹ نہیں لکھا، میں نے کبھی لکھ کے بات نہیں کرتا آج تک. کبھی جب میں اپنا یہ کھولتا ہوں لیپ ٹاپ، اور سامنے کیمرے کے بیٹھ کے آپ کو شروع ہو جاتا ہوں، ہاں جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ میں اس سے پہلے بناتا ہوں 3-4 منٹ میں، وہ لگا کے کہ مجھے کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، اور میں پھر برملا آپ سے بات کرتا ہوں اسپونٹینیس. تو اس میں پھر جب میرے جذبات آ جاتے ہیں باتوں کے دوران، تو پھر وہ لفظ نکلتے ہیں، کیونکہ مجھے اب لفظ نہیں ملتے. مطلب کمینہ کہنا، لٹیرا کہنا، اور بے ایمان کہنا، منافق کہنا، تو یہ چھوٹے لفظ ہیں.
اس سے بڑے لفظ نہیں ملتے، تو پھر اس کا جو اس سے اوپر جا کر میں بات کرتا ہوں تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہاں یہ لوگ بے غیرت ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ کس خاندان سے ہیں یہ لوگ، یہ لفظ میں یوز کرتا ہوں کہ ان کو شرم و حیا نہیں ہے، اور یہ ایک کمینہ پن ہے اور بغیرتی ہے، ایک ضلالت ہے، یہ میں لفظ استعمال کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس سے بھی زیادہ کوئی اگر خطرناک، کوئی اگر ایسے لفظ ہوں جو ان کو جسٹیفائی کر سکے ان کی حرکتوں کو، تو میں وہ بھی کہوں، کیونکہ ہمارا ملک ہمارے آبا و اجداد نے قربانی دے کے بنایا اور انہوں نے ختم کر دیا اس کو، اور جو لوگ ان کی اولادیں باقی ہیں ان کو آئسولیٹ کر کے مار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں۔ زیادہ لمبیا نہیں کروں گا، بس میں کل بھی میں نے ایک میسیج آپ کو میسیج آلریڈی کر دیا ہے۔ میرا آپ سے التجا یہ ہے، پاکستان میں جو پاکستانی رہتے ہیں، ہم باہر تو جو بھی کرتے ہیں کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، مجھے ان سے امید رہ گئی ہے، صرف نوجوانوں سے، کہ وہ باہر نکلیں، بلا تاخیر نکلیں، اور جو بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے آ کے، چاہے وہ کسی بھی وردی میں ہو، اس کے سامنے ڈٹ جائیں، کیونکہ آپ حق پہ ہیں، آپ اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، اور آپ کی زمین، آپ کا وطن، آپ کی ماں ہے، تو بالکل اس طرح سوچیں کہ آپ اپنی ماں کی حفاظت کر رہے ہیں، تو جو بھی سامنے آئے گا اس کو آپ دیکھ لیں گے۔ اب حالات یہ رہ گئے ہیں، کیونکہ جو لوگ آزادی چاہ رہے ہیں، پاکستان میں امن و سکون چاہتے ہیں، پاکستان میں انصاف چاہتے ہیں، عدل چاہتے ہیں، ان کو سب کو جیلوں میں بند کر کے ان پہ جھوٹے مقامات بنا دیے گئے، مقدمات، نہ عورت کا خیال ہے، نہ آدمی کا، نہ بچوں کا، کسی کا بھی، نہ بوڑھوں کا، اور گھسیٹ کے سڑکوں سے ان کو خوفناک قسم کی گاڑیوں میں بٹھا کے لے جا کے مارا جاتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، یا عورتیں ہیں، وہ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ نوجوان جو ہے دنیا میں ہر جگہ، نوجوان جب سامنے کھڑے ہوئے تو انقلاب آیا۔ پاکستان بھی نوجوانوں نے ہی بنایا تھا۔ مجیب الرحمان اس وقت اسٹوڈنٹ تھے، اور اس کے بعد میں انہوں نے آل انڈیا یوتھ مسلم لیگ یوتھ ونگ کا انہوں نے صدارت سنبھالی، قائد اعظم نے ان کو یہ عہدہ دیا تھا، اور پھر انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا، لیکن ان کو بھی غدار کہہ کے ان کے الیکشن میں جیتنے کے باوجود ان کو حکومت نہیں دی گئی، اور پھر ایک علیحدگی کی تحریک چلی، اور ہم کہتے ہیں یہ بات، لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اب بہت قریب وہ حالات آ گئے ہیں کہ اگر نہیں مانا، نہیں سنا گیا، نہیں نوجوان نکلے، تو بہت برا ہوگا یہ۔ اب ہم الیکشن کی باتیں کرتے ہیں، کل میں نے اس پہ بات کر لی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ان کو کرنا ہے وہ کریں گے، اور یہ صرف عمران خان کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ ایک ایجپٹ میں ایسا ہی واقعہ ہوا ہے، اور آپ اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں، میرا لمبا ہو جائے گا، اور وہاں پر بھی اسی طرح سے ان کا لیڈر جب ریولوشن لانا چاہتا تھا تو اس کو جیل میں ڈال دیا، اور جیل میں ہی اس کو کہتے ہیں کہ اس کو مارا گیا، اور وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو پاکستان میں لیاقت علی خان ہو، قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان، فاطمہ جناح، ان کو بھی پراسرار طور پر ان کی موت ہوئی، کوئی انکوائری نہیں ہوئی، ہمیں پتہ ہے۔ اس کے بعد میں بھٹو کو پھانسی ہوئی، اس پہ بھی آبجیکشن ہے، لیکن بھٹو نے پھانسی، اس کو جس الزام میں ہوئی شاید پھانسی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس نے اور بہت سے ایسے کام کیے، ملک توڑنے میں وہ برابر کا شریک تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی لیے تجویز کی تھی، جس طرح کی موت وہ اس کو ہوئی، اسی طرح سے بے نظیر کو قتل کیا گیا، آج تک اس کا پتہ نہیں چلا، جبکہ اس کا شوہر صدر بھی رہا، اور بے نظیر ایک لیڈر تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اچھی لیڈر تھی، صحیح چاہتی تھی، شوہر سے پھنسی ہوئی تھی، وہ بلیک میل کرتا تھا، تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور پھر وہ ایک معاہدہ کر کے جنرل مشرف سے آئی پاکستان، اور پھر اس کو مار دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ تحقیقات جب نہ ہونا کسی چیز کی، اور اس کو بالکل اس پہ پردہ ڈال دیا جائے، اس پہ انکوائری نہیں ہو، اور اس کی جو یہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا ہو، یا بات نہیں کرنا چاہتے ہوں کہ ہوا کیا تھا، کس نے مارا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ کس نے مارا ہے۔ یہ وہ کمپنی کا ہاتھ ہے جو اس طرح سے لوگوں کو روپوش کر دیتی ہے، غائب کر دیتی ہے۔ آج بھی ہزاروں لوگ غائب ہیں، پتہ نہیں ہے ان کا۔ دعا کریں کہ یہ سال میں ہمارے نوجوان نکلیں بہت جلد، اور اب یہ حالات بہت تیزی سے خطرناک حد تک جا رہے ہیں بلڈ شیڈ کی طرف،
اور یہ نوجوان پاکستان کو بچائیں. تو یہ باتیں ہیں. باقی یہ ہے کہ نئے سال میں ہر انسان، ہر آدمی زیادہ تر ایک نئے سال کا ایجنڈا بناتے ہیں. نئے سال کے ایجنڈے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہر ایک کے. کسی کو اچھی روزگار کی خواہش ہوتی ہے، کسی کو نوکری کی اچھی بہتری نوکری کی، کسی کا کاروبار نہیں ہے، ختم ہو گیا، وہ کاروبار کے لیے. کوئی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کے اپنی صحت کے لیے، اور بیمار اگر ہو چکا ہے تو وہ چاہتا ہے دوبارہ پروفیشن میں آئے. کوئی ملک سے باہر جانا چاہتا ہے. تو یہ ساری خواہشات ہم سال کے شروع میں بناتے ہیں. رات کو بھی بہت سے لوگوں نے، یا آج بھی لوگ نئے سال کا 2024 کا ایجنڈا بنائیں گے انفرادی طور پہ. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب چھوٹی سی میں ایک بات بتا دیتا ہوں، پھر کبھی بات کروں گا. میں نے کچھ ویڈیوز بھی کی ہیں، اور وہ ویڈیو جو ہیں وہ ہیں، اس کا پہلا جو ٹاپک تھا وہ تھا فیتھ، کانفیڈنس اینڈ سیلف کانفیڈنس. تو یعنی کہ ہم کیونکہ مسلمان ہیں، ہمارا جو فیتھ ہے اس کا عملی مظاہرہ اپنی لائف میں کریں. اور وہ اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ اس کی جزا دیتا ہے آپ کو. تو آپ محنت کریں اپنے آپ کو. اگر کوئی بدل سکتا ہے آپ کے حالات کو دنیا میں اللہ کے بعد، تو وہ صرف آپ خود ہیں. آپ خود اپنے حالات بدلیں گے. اپنے اندر کانفیڈنس رکھیں. اور کیوں کہ آپ کا مذہب تو ایسا مذہب ہے کہ اس میں ہر چیز ڈیفائن کر دی ہے. آپ اس پہ اگر مستحکم کھڑے رہیں تو کیونکہ اس میں بتا دیا گیا ہے کہ موت کا بھی ایک دن معین ہے، اور آپ جو کریں گے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت بھی بنائے گا. اگر آپ سچی نیت سے دعا مانگیں گے وہ قبول بھی ہوگی. یہ ہمارا ایمان ہے. اب آپ کو یہ چیز اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے. باتیں نہیں کرنا مولوی کے لیے مولوی کے طرح بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ یا مسجد میں یا اس میں صرف باتیں. فلسطین کی بات ہو، کشمیر کی بات ہو، یا ملک کی بات ہو، باتیں. پریکٹیکلی آپ نے اپنی لائف میں چینج لے کے آنے کے لیے آپ نے اپنے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ کرنا ہے، جسے کہتے ہیں سیلف کانفیڈنس. وہ سیلف کانفیڈنس آپ کو آپ کے مذہب میں جو کانفیڈنس دیا گیا ہے، جس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے، اس پر آپ اس پہ عمل کریں. اور اگر آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، یا آپ اپنا پروفیشن چینج کرنا چاہتے ہیں، یا آپ بہت شدید بیماری سے اٹھ کر آئے اور آپ چاہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں. اگر آپ کی صحت ایسی نہیں ہے کہ آپ کو وہ کام کر سکیں جو پہلے کرتے تھے، تو اس کا ایک پلان کریں، اور بیٹھ کر سوچیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ آئسولیٹ کریں ان چیزوں سے جو آپ کو ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں. آپ چینج کریں اپنی لائف کا اسٹائل. آپ اپنی جو سوشل لائف ہے اس کو بدلیں آپ. اور ایک بہترین طریقہ یہ جو میں نے آزمایا ہے وہ یہ ہے. ظاہر ہے کہ میرے ساتھ بھی بہت سی زندگی میں چیلنجز آئیں، بہت ہارڈ قسم کی، میں ان سے نپٹا ہوں. کہ میں نے بیٹھ کر سوچا، اور ہمت ہمیں کبھی نہیں ہارنی چاہیے. اللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہے، ہر جگہ ہے، شہرک سے بھی قریب ہے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو اپنے آپ کو آپ تھوڑا آئسولیٹ کریں ان ہیزرڈز، میں کہتا ہوں انہیں، جو ایسے چیزیں ہیں جس سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. اور بالکل تنہائی میں زیادہ رہیں، کہ آپ بالکل تنہائی میں رہیں، گھر میں رہیں اکیلے، اور پھر سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کہاں مسٹیکس ہیں، ان کو آپ صحیح کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور ان پہ عمل کریں آپ. اور جو آپ طے کریں اس کو پورا کریں، اور اس پہ پھر اس کو اسیس کریں کہ میں کر رہا ہوں یا کام یا نہیں. یہ نہیں کہ ہر سال آپ ریزولوشن بنائیں اور پھر اگلے سال وہی ریزولوشن پھر بنائیں اور کچھ ہو نہیں، اور پھر آپ کسی اور کو بلیم دیں. تو یہ آپ کی اپنی پرابلم ہے. آپ ایک منصوبہ بندی کے تحت چلیں. مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنا، لیکن آپ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو اگر آپ پریشان ہیں اپنی لائف سے، امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، آپ کی کوئی اچھی جاب نہیں ہے، کوئی اچھا کاروبار نہیں چل رہا، تو آپ جب بیمار رہتے ہیں، تو آپ نے آپ کو آپ لوگوں سے، جو لوگ ہیں آپ کے ارد گرد میں، ان میں دیکھیں کون ٹائم ویسٹ، کس کے ساتھ بیٹھ کے آپ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کچھ سیکھتے ہیں، کچھ سیکھنے کا عمل آپ لگتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے اسٹیپ میں آپ اپنے آپ کو الگ کریں باقی لوگوں سے، اور ایک علیحدہ میں بیٹھ کے کمرہ بند کر کے سوچیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور آپ آسان گول بنائیں جو کر سکتے ہیں آپ.
بڑے بڑے گول بنانے کی ضرورت نہیں، آسان گول بنائیں آپ. اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، تو آپ کمرہ بند کر کے سوچیں بیٹھے میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. جواب آپ کو خود مل جائے گا. مجھے یہاں لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، خود مل جائے گا. میں اپنی فیلڈ کیسے چینج کر سکتا ہوں، جواب آپ کو خود مل جائے گا. اگر اس سلسلے میں کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے آپ بات کر سکتے ہیں. کانفیڈینشیل میں آپ کو بتاؤں گا، میں ایک لائف کوچ بھی ہوں کہ کس طرح سے آپ زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں اپنی، اور آپ کس طرح سے فائٹ کر سکتے ہیں. دنیا میں زندگی جو ہے نا وہ مستقل اسٹرگل کا نام ہے. یہ آرائش اور آرام اور یہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں. لوگ کہتے ہیں ہم ریٹائرمنٹ لے کے آرام سے بیٹھ جائیں گے، غلط کانسیپٹ ہے یہ. انسان میں جب تک سانس ہے، زندہ ہے، اس کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے، ورنہ آدمی ڈیڈ ہو جاتا ہے. آرام جب ملتا ہے جب اس دنیا سے آدمی چلا جاتا ہے اور 4 لوگ اس کو بڑھا کے قبر میں اتار دیتے ہیں، پھر آرام ہی آرام ہے. کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا آپ کو آ کے، کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا. لہٰذا جب تک زندہ ہیں تو زندوں میں رہیں، زندوں کی طرح رہیں، اور آپ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں میں رہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر جن سے آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کسی بزنس میں یا کسی ایڈمنسٹریشن میں، آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کریں، آپ اپنے جو ایگزسٹنگ جو لوگ ہیں جن کا آئی ٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے ان سے کم کریں کمیونیکیشن، اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جن کا تعلق جو آئی ٹی میں رہتے ہیں، ان سے تعلقات بڑھائیں، ان سے بات کریں. ہم اس جنریشن میں رہتے ہیں، ہم لکی ہیں کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، گوگل ہے. سرچ کریں، بیٹھ کے پڑھیں، تعلیم کی طرف اپنے آپ کو اسٹڈی کی طرف لے کر آئیں، بجائے اس کے کہ آپ جا کے 4 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ کے گپ شپ کریں اور یہ ساری چیزیں. تو کامیاب انسان وہ ہے جس میں اتنا کانفیڈنس اور سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ جو بات سوچتا ہے، جو منصوبہ بناتا ہے، اس پہ عمل کرے. اگر منصوبہ بنا کے عمل نہیں کر سکتا وہ، تو پھر اس کی زندگی میں کچھ ہو نہیں سکتا، پھر ویسی رہے گی جیسی چل رہی ہے، پریشانی بھی رہے گی. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ فیتھ، کانفیڈنس اور سیلف کانفیڈنس اس کو سمجھیں. اللہ سے پھر دعا بھی کریں، ساتھ میں آپ عبادت بھی کریں، اس میں دعا بھی کریں، اور جو دعا کریں وہ دیکھیں کہ آپ اس پہ پریکٹیکلی اس کو حاصل کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کا ساتھ دے گا اگر آپ خود اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. بیٹھ کے آپ کو پلیٹ میں کوئی چیز نہیں دے گا اللہ تعالیٰ. یہ چیزیں ہیں، اس پر میں پھر انشاءاللہ بات کروں گا آپ سے. بس دعاؤں میں یاد رکھیے، اور میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ ہمیں یہ سال دیکھنا نصیب ہو، اگلے سال آپ سے زندگی رہے تو پھر میسج دے رہے ہوں گے، ورنہ پھر زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے. اور کوشش کرنا چاہیے ہم سب کو، مجھ سمیت، کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم اچھے حالات پیدا کریں، اچھے حالات رکھیں. اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے ہمارے خاص کر پاکستانی ماحول میں ہم ٹائم بہت زیادہ ویسٹ کرتے ہیں. مطلب ویسٹ کرنے سے مراد یہ کہ ہم اس چیز میں ٹائم نہیں لگاتے جس سے کہ کچھ حاصل ہو. اس پہ ٹائم لگائیے، ایسے لوگوں کے آپ ماحول میں بیٹھیے جس سے کچھ سیکھیں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، کیونکہ زندگی بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے. امید ہے کہ یہ نیا سال جو آج سے شروع ہوا ہے، اس میں آپ امن اور سکون کی زندگی ہو، کامیاب زندگی ہو. دعا کیجئے کہ ہمارے ملک پاکستان میں جو لوگوں نے قابض لٹیروں کیا ہوا ہے ان سے جان چھوٹے، پاکستان کا بوسیدہ نظام ختم ہو. ہمارے نوجوانوں میں یہ ہمت دے کہ وہ ان سے لڑیں، اور اس میں اگر ان کی جانیں بھی جائیں تو کوئی بات نہیں، آنے والی نسل تو زندہ رہ سکے گی نا. تو یہی میرا پیغام ہے. اللہ حافظ.